میرا پیغام زمانے کو سنا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں ذرا ان کو جگا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں ذرا ان کو جگا دو، گر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرے شبنم کو دریا بنا دو، تم قطرے شبنم کو دریا بنا دو۔ اور میں وہ سنی ہوں جو باطل کا پنجہ موڑ دیتا ہوں، میں وہ سنی ہوں جو باطل کا پنجہ موڑ دیتا ہوں، جنون گردش کا رخ ماحول موڑ دیتا ہوں، جنون گردش کا رخ ماحول موڑ دیتا ہوں، اور جو میرے نبی کو دیکھے توہین کی نظر سے، جو دیکھے میرے نبی کو توہین کی نظر سے، زمانہ جانتی ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہوں، زمانہ جانتی ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ڈائریکٹر صاحب، پرنسپل اینڈ آل ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، میں آپ تمامی حضرات کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جامع مسجد کے خطیب و امام کو اس لائق سمجھا کہ آپ کے پروگرام میں شریک ہو اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، اور اس کے بعد اسکول کے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے کے بعد جو آپ کے اندر کیفیت پیدا ہو، اس تاثر کا آپ اظہار کریں۔ میں اس کے لیے آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آیا، بڑی مسرت ہوئی، بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ لڑکوں کا پروگرام دیکھ کر کے، یہ اسٹوڈنٹس نے جو جس پروگرام کا مظاہرہ کیا، اس میں ان ٹیچرز کا 100% محنت کا نتیجہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے گارجینز اور ان کے سرپرستوں کا تعاون ہے۔ آپ نے اس اسکول میں اپنے نونہال کو بھیجا، اپنے جگر پاروں کو یہاں پر داخل کرایا، اس امید میں آپ نے یہاں پر ایڈمیشن کرایا کہ میرا بچہ اچھا بن کر کے نکلے۔ اسکولز تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم آپ کے اس چوز پر اور انتخاب پر آپ کو داد دیتے ہیں، اور ہم آپ کی تحسین کرتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے اسکول کو نظر انداز کر کے آپ نے اس اسکول کا چناؤ کیا۔ اس اسکول کے اندر آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ یہ بچے یہاں پر
इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और जो दौरे हाजिर जिस चीज का तकाजा कर रहा है उस तकाजे के मुताबिक ये स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दुनियावी उलूम के साथ साथ ये स्टूडेंट्स दीनी उलूम भी सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं और उसके बाद अलग से हम अपने बच्चों के लिए मुअल्लिम रखते हैं, अपनी बच्चों के लिए बच्चियों के लिए मुअल्लिमा रखते हैं ताकि वो मुअल्लिम और वो मुअल्लिमा हमारे बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दें। उसके लिए अगर हमारी बच्चियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो दौरे हाजरा को देखते हुए हम फिर ये महसूस करते हैं कि अब हमें अपनी बच्ची को हर जगह भेजना नहीं चाहिए। इसलिए हम फिर अपने यहाँ टीचर्स को बुलाते हैं, मुअल्लिम को बुलाते हैं, मुअल्लिमात को बुला करके कुरान और हदीस की तालीम दिलाते हैं। यानी आप स्कूल में भी फीस का इंतजाम करते हैं और साथ साथ ट्यूशन फीस भी पर्सनल तौर पर आप उसका भी इंतजाम करते हैं। लेकिन ये स्कूल के अंदर ये बड़ी खूबी है और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जो सिलेबस रखा है इसमें दीनों दुनिया दोनों चीज को इन्होंने शामिल किया है। और आपको अलग से मुअल्लिम और मुअल्लिमा रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने अपनी नजरों से देखा और आज आपका दिल ये कह रहा होगा कि हमने जो सुना था और हमने जिस स्कूल का चूज किया था हमने गलत नहीं और हमने इसमें गलती नहीं की, बल्कि हम सही तौर पर हमने जिस स्कूल का चूज किया है कि आज हमारा छोटा सा बच्चा इंग्लिश में, और अभी तो ये बच्चे इंग्लिश में ये रट करके आए हैं और रटना ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम लोग जो खड़े होकर के कहीं पर भी कुछ भी बोलते हैं, किसी भी टॉपिक पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं, यूं ही नहीं बल्कि हमारे असातिज़ा ने हम लोगों पर मेहनत की है और बड़ी अर्तरेजी की है, तब जा करके आज हम लोग इस लायक हुए हैं कि किसी भी मंच पर किसी वक्त भी किसी भी टॉपिक पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोलने की सलाहियत रखते हैं। तो ये हमारी खूबी नहीं है बल्कि इन टीचर्स और हमारे असातिज़ा की मेहनत है कि आज हम अपने असातिज़ा की मेहनत जो उनकी मेहनत आज आपकी नजरों के सामने है। इसी तरह ये छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश में आपने इनका स्पीच सुना, आपने इनकी नातें सुनी और इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का इन्होंने जो मुजाहिरा किया है, ये मुअल्लिमा और यहाँ के टीचर्स की मेहनत और लगन है कि आज इन्होंने इस अंदाज में मेहनत करके आज आपकी नजरों के सामने दिखाया कि हम यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं। हम जो एजुकेशन देते हैं ये कोई मामूली नहीं है बल्कि असरे हाजिर के तकाजे के मुताबिक हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट आज दुनिया अंग्रेजी के पीछे पागल हो रही है। इसलिए आज दुनिया के पीछे हम जा रहे हैं तो हम दुनिया के पीछे जरूर जाएंगे लेकिन अपने दीन को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। चुनांचे इन्होंने डायरेक्टर साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने ऐसा सिलेबस का चूज किया है और इंतखाब किया और चुनाव किया है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट होंगे ये स्टूडेंट इंग्लिश भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे और वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अरबी में भी ये तकरीर करने की सलाहियत पैदा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में, आज तो आपने इन बच्चों को उर्दू में तकरीर करते हुए देखा है, आज आपने इंग्लिश में देखा है और मुझे उम्मीद है, ये मेरा हुस्न ज़न है कि ये यहाँ के जो मुअल्लिम है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, ये लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और ये डायरेक्टर और प्रिंसिपल की मेहनत है और लगन है कि आज ये बच्चे इस अंदाज में स्टेज पर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स अरबी में भी आपको मुखातब करेंगे, अरबी में भी आपके दरमियान स्पीच देंगे। उस वक्त आपको महसूस होगा कि ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि हमने अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डाला है बल्कि बेहतरीन अरबिक यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एडमिशन किया है अपने बच्चों को। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये महसूस करें इंशाअल्लाह। हाँ, एक बात मैं आपसे और अर्ज़ करूंगा
کہ دیکھیے اسکول چلتا ہے تو اسکول چلانے والا جانتا ہے اسکول کے اندر بہت سارے ٹیچرز ہوتے ہیں، یہ ٹیچرز بھی آتے ہیں اور ڈائریکٹر بھی جو اسکول لگاتا ہے تو کسی امید پر لگاتا ہے اور یہ ہم لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اسکول کھولتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے اسکول کھول رہا ہے۔ پیسہ کمانا یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، ارے پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن یہ ایجوکیشن بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن کو نازل فرمانا چاہا تو سورہ فاتحہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے، اللہ نے اپنی بے نیازی کا درس دیا ہے۔ سورہ بقرہ سے بھی قرآن کا آغاز ہو سکتا تھا، سورہ نساء سے بھی ہو سکتا تھا، سورہ آل عمران سے بھی ہو سکتا تھا اور سورہ یاسین سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرہ کے مکی جبریل امی کو بھیجا کہ اے جبریل، میرا محبوب میری محبت میں خود رکھتا ہے، غار حرا میں میری یاد میں مشغول ہے، جائیے اور میرے محبوب کے پاس قرآن سنائیے۔ سدرہ کے مکی جبریل امی میرے آقا کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اقرا۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور محبت بھرے انداز میں میرے آقا کو تھوڑا سا دبایا اور کہا اقرا۔ پھر میرے آقا نے کہا ما انا بقاری۔ پھر حضرت جبریل نے محبت بھرے انداز میں، ہمدردی کے طور پر، مشفقانہ انداز میں، پیار کے ساتھ میرے آقا کو زور سے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جو ہی میرے آقا نے رب کا نام سنا فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ قرآن کا نزول تو سورہ فاتحہ سے بھی ہو سکتا تھا، سورہ بقرہ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے سورہ اقرا کو نازل کر کے یہ بتایا کہ اے لوگو، میں قرآن دے رہا ہوں لیکن سب سے پہلی جو سورت اتار رہا ہوں اقرا اتار رہا ہوں، یعنی اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، یعنی قوم مسلم کو پڑھنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، پڑھنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، یعنی اے مسلمانوں ایجوکیشن، مسلمان ایجوکیشن، اے قوم مسلم ایجوکیشن۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قوم مسلم علم سے بہت دور ہو گئے، ہم قوم مسلم علم سے بہت دور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہر محاذ میں، ہر جگہ ہم لوگ پسپا نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ ہم لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں گارجین حضرات سے کہوں گا کہ انہوں نے اسکول کھولا ہے تو صرف پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے، ورنہ پیسہ کمانے کے ذرائع بہت ہیں، یہ لوگ بہت پیسے کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہماری قوم ترقی کرے، ہمارا دیش ترقی کرے، ہمارا ہندوستان ترقی کرے، اس لیے کہ ہمارا وہ دیش ہے جس دیش کو ہم پہلے ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں، پھر بھارت کے نام سے جانتے ہیں اور اسی دیش کو ہم انڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے ہم جب انڈیا کہتے ہیں ہمارا دیش کا نام بتاتا ہے کہ تمہیں انگلش بھی جاننا پڑے گا، ہم بھارت کہتے ہیں ہمارا دیش بتاتا ہے کہ تمہیں ہندی بھی جاننا پڑے گا، ہندوستان کہتے ہیں ہمارا ہندوستان کہتا ہے تمہیں اردو بھی جاننا پڑے گا، عربی بھی جاننی پڑے گی۔ تو ہمارا دیش تین نام رکھتا ہے، اس لیے کم سے کم ہم تین لینگویج پر تو ہم کمانڈ حاصل کریں گے اور پھر اپنے دیش کی خدمت کریں گے، اپنی قوم کی خدمت۔ لیکن ایک معاملہ اور آتا ہے کہ ہم کہیں پر جب پڑھواتے ہیں، کسی سے ٹیوشن دلواتے ہیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ فیس پیڈ کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا کوئی بھائی اسکول چلاتا ہے تو ہم فیس دینے لینے میں بہت زیادہ کوتاہی برتتے ہیں۔ اب بتائیے، 1 مہینے کی فیس، 2 مہینے کی فیس چلیے نظر انداز کیا جائے، تیسرے مہینے میں تو دے ہی دینا چاہیے، تیسرے مہینے میں دے دینا چاہیے،
لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کچھ اسکول اس لیے بند ہو جاتے ہیں کہ سال سال بھر کی فیس لوگ نہیں دیتے ہیں، اور ڈائریکٹر اور پرنسپل عاجز آ کر کے سوچتے ہیں کہ اب ہم سے اسکول نہیں چلے گا، اب چلو اسے چھوڑ کر کے۔ تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان اسکول چلانے والا کا نہیں ہوتا ہے، نقصان پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کسی کی فیس باقی ہو تو جتنی جلد ہو سکے فیس کمپلیٹ کیجئے تاکہ اسکول چلانے میں آسانی ہو۔ اگر اس طرح سے ہم اگر لاپرواہی کریں گے تو آخر یہ بھی اپنے یہاں بہت سارے اسٹاف رکھتے ہیں، بہت سارے ان کے یہاں ٹیچرز ہیں، آخر یہ اسٹاف آئیں گے تو کیا یہ منہ اور پیٹ باندھ کر کے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ انہیں بھی پیسے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس بات کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ چلیے 1 مہینہ دیری ہو گئی، 2 مہینہ دیری ہو گئی، لیکن تیسرے مہینے میں تو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کی فیس پیڈ ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ پڑھانے والا بھی اچھا سے پڑھے۔ اور آپ فارسی کا ایک مقولہ ہے، خوش دل مزدور کار بیچ، خوش دل مزدور کار بیچ، یعنی جو مزدور خوش دل ہوتا ہے وہ کام زیادہ کرتا ہے۔ اب بتائیے، آج اپنی نظروں سے آپ نے اپنی بچیوں کو دیکھا، اپنے ننھے بچوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں آپ کا بچہ جب آپ نے بھیجا ہوگا یہ پینٹ پہننا جانتا نہیں ہوگا، یہ ازار بند باندھنا نہیں جانتا ہوگا، لیکن آج آپ کی نظروں کے سامنے یہ بچے آ کر کے انگلش میں تقریر کر رہے ہیں، یہ نعت پاک پڑھ رہے ہیں اور بہترین اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ اور دوسرے بچے ہیں جو اس طرح سے کر نہیں پا رہے ہوں گے، لیکن میری چھوٹی سی بچی ہے کہ جو اسٹیج پر آ کر کے اپنا پروگرام دے رہی ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس وقت آپ کو خوشی ہو رہی ہوگی۔ لیکن جب ان اسٹاف کو اور ان ٹیچرز کو جب صحیح ٹائم پر اگر ویتن نہ دیا جائے، تنخواہ نہ دی جائے، تو یہ بھی 1 مہینہ 2 مہینہ تیسرے مہینے کے بعد کہیں گے پرنسپل صاحب اب ہمیں معاف کر دیجئے، اب ہم کہیں اور کسی اسکول کی طرف ہم اپنا رخ کریں گے۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان آپ کا ہوگا، نقصان پوری قوم کا ہوگا، نقصان پورے بھارت کا۔ اس لیے کوئی اسکول کھولتا ہے بڑی آس اور امید سے کھولتا ہے، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ فیس دینے میں تاخیر ہو ہی جاتی ہے، لیٹ ہوتا ہے، لیکن زیادہ لیٹ کرنے سے انسان اب جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ شاید ہماری بات سے کسی کو دکھ لگ رہا ہو کہ امام صاحب لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں جان گئے، ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے۔ آج تو میں پہلی مرتبہ اس اسکول میں قدم رکھا ہے اور ہم نے محسوس کیا، اس لیے کہ ہم لوگ بھی ادارہ چلاتے ہیں، ہم لوگ بھی کسی کو پڑھاتے ہیں، اور ہم لوگ بھی آج 20 22 25 سال سے اس لائن سے جڑے ہوئے ہیں، ایجوکیشن سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں، اور ایک بات میں بتاؤں کہ ان کے یہاں سے ٹیچر چلے جائیں گے تو نقصان ٹیچر کا نہیں ہوگا بلکہ نقصان اسٹوڈنٹ کا، نقصان اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پرنسپل کو بہترین ٹیچر مل جائے گا، اور جو ٹیچر یہاں سے چھوڑ کر کے جائے انہیں اسکول بھی مل جائے گا، لیکن بہترین ٹیچر ملنا یہ بہت مشکل ہے۔ بہترین ٹیچر اسے نہیں کہتے ہیں جو بہت زیادہ قابل ہو، بلکہ بہترین ٹیچر اسے کہتے ہیں جس کے اندر قابلیت نہ ہو، لیکن جو سبجیکٹ دیا جائے، جو سلیبس اس کے سامنے رکھا جائے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ذہن و دماغ میں اتار دے، وہی سب سے زیادہ قابل ٹیچر ہوگا۔ ورنہ ایک سے ایک ڈگری لے کر کے آیا ٹیچر، اور اس کے بعد جب بول رہا ہے، جیسے ہمارے ایک استاد مولانا عبدالحق صاحب جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کے استاد نے ایک روز درسگاہ میں قدم رکھا اور اس کے بعد انہوں نے سنا تو کہا، عبدالحق ہمارے ان بچوں کے سامنے تم اس انداز میں پڑھاؤ گے تو تمہاری یہ جو گفتگو صرف میں سمجھوں گا اور یہ اسٹوڈنٹ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ جب میں تمہاری بات میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں تو یہ اسٹوڈنٹ
स्टूडेंट्स क्या समझेंगे। हालांकि वो बहुत बड़े काबिल इंसान हैं, कई किताबों के राइटर हैं और अच्छी सलाहियत के मालिक हैं, लेकिन जिन चीजों को अपने सीने के अंदर वो रखते हैं अपने स्टूडेंट के ज़हन और दिमाग में उतार नहीं पाते हैं। तो काबिल उस्ताद और टीचर वो होता है जो अपनी बात को और सब्जेक्ट को अपने स्टूडेंट के ज़हन और दिमाग में उतार दे, और जब उतारने लगे तो बच्चा उसका आदी हो जाता है, स्टूडेंट्स उसके आदी हो जाते हैं, और उसके बाद दूसरे काबिल टीचर भी आते हैं तो बच्चे को फिर वो बच्चे का फिर मिजाज नहीं बनता है, इसलिए कि समझने और समझाने का जो अंदाज है वो बदल जाता है। इसलिए टीचर को बरकरार रखना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी स्कूल नहीं बदलना। अगर स्कूल आप बदलेंगे नुकसान आपका होगा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि 1 साल पढ़वाएंगे और उसके बाद 8 महीने की फीस जो है ना बाकी रखेंगे, 2 महीना के फर्स्ट में दे देंगे और उसके बाद अगले साल फिर दूसरा स्कूल में डाल देंगे। कुछ लोग ये भी सोच करके स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, पढ़वाओ और इन लोगों को बेवकूफ बनाओ, ऐसा भी होता है। लेकिन आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप अपने नौनिहाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर। इसलिए फीस पैसे तो आना है, वो आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका सरासर नुकसान होगा। हम लोग मदरसा चलाते हैं, हम लोग बच्चे को लेते हैं, उस वक्त ये हाल होता है कि बच्चा हजारबंद बांधने के लायक नहीं होता है। नाजरा पढ़ाते हैं, 1 2 3 5 पारे हिफ्ज करवाते हैं और उसके बाद गार्जियन देखते हैं कि अब ये चलने लगा, अब ये बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा है, लोग मदरसा बदल देते हैं। और बदलने के बाद ये मामला होता है कि उसने 15 पारे हिफ्ज किए, अब दूसरे इदारे में जाने के बाद दूसरे उस्ताद से उनका साबका पढ़ता है तो उस्ताद कहते हैं कैसा पढ़ते हो यार, अब फिर से तुम्हें पढ़ना है। अब फिर से ये हिफ्ज शुरू किया और उसके बाद 1 साल तक वो पढ़ी हुई चीज को पढ़ता है और उसके बाद वालिदैन फिर देखते हैं कि 1 साल में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही है, जितना पढ़ा वो भी नहीं पढ़ पाया। फिर वो दूसरा मदरसा बदलता है, फिर स्टूडेंट और उनका बच्चा तीसरे स्कूल में जाता है, तीसरे मदरसे में जाता है, फिर उसके बाद तीसरे उस्ताद से जब साबका पढ़ता है तो वो कहते हैं कैसा पढ़ते हो यार, तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से पढ़ाया जाता है। और चौथा साल बच्चा बोलता है अब मैं याद करने की सलाहियत नहीं रखता हूँ, इसलिए अब 5 साल तक मदरसे में खाता पीता है और उसके बाद खलासी बन करके फिर वो किसी ट्रक के पीछे दौड़ने लगता है। अब बताइए ये किसकी गलती है? ये ना उस्ताद की गलती है, ना इदारे की गलती है, गलती उसके गार्जियन की है। इसलिए इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ और तमाम के तमाम यहाँ के स्टाफ, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और तमाम गार्जियन हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़क़त वस्सलाम वालेकुम, फ़क़त वस्सलाम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।